السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف صاحب کس طرح ان کو ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جانے دیا، ایک کنوکٹڈ مجرم وہ پاکستان سے باہر جا کے اپنے علاج کے لیے گیا، علاج کی غرض سے جانے کے باوجود ان کی اوور آل پرسنالٹی کے اوپر شروع سے کرٹیسزم ہوتا رہا کہ وہ تو کافی تندرست دکھائی دے رہے ہیں، اور اب ان کی حال ہی میں لندن میں ایک ریسٹورینٹ میں ہائی ٹی کے اوپر بیٹھے پکچر ان کی وائرل ہوئی، اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنانا پڑا۔ حسن نواز کہتے ہیں کہ ان کی جو ایک فیملی پکچر ہے اس کو غلط سیاسی رخ دیا جا رہا ہے، تو آخر یہ کون سا غلط رخ دیا جا رہا ہے، کیا سچویشن ہے؟ ایک کنوکٹڈ مجرم، پھر آگے سے ریبٹ لیا آتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ کیا بیمار شخص کہیں پہ بیٹھ کے کچھ کھانا نہیں کھا سکتا؟ تو کیا واقعی ان کی بیماری کی یہ حالت تھی کہ ان کو باہر ٹریول کرنا پڑا؟ اور جس طرح وہ بیک ٹو بیک میٹنگز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، ایون وہ فارمر پریزیڈنٹ افغانستان کے ساتھ بھی ملے، ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا واقعی ان کی طبیعت خراب ہے؟ یہ کوسچن مارک ہے اب بھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا اس کا کیا بنا؟ آخر کیوں اب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئے؟ اور اب آگے ان کو لانگ ٹرم ان کا کیا گول ہے؟ اس کے اوپر بہت سارے کوسچنز ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ایک بار پھر مصلحت کی چادر انہوں نے اوڑھ لی ہے، اور جو ووٹ کو عزت دو کی باتیں وہ کر رہے تھے وہ کبھی دکھائی نہ دی۔ حال ہی میں بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، یہ بھی کہا گیا کہ بوٹ کو عزت دو، اب ووٹ کو عزت دو نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں، ایم کیو ایم نے ایک طرف تو پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی بات کی ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم وزارتوں کے بھوکے نہیں ہیں، ہمیں وزارتوں میں شامل نہیں ہونا۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کر رہے ہیں کیونکہ ایک وزارت تو ہماری ہے ہی نہیں، ایک سے ہم جو ہے بیک آف ہو گئے ہیں، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہم شمولیت نہیں کرنے والے کیونکہ ہمیں وزارتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں کراچی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ سٹانس رہا ایم کیو ایم پاکستان کا۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں مشرف کیس کے حوالے سے، بہت سارے اس کے اوپر جو ہے ڈبیٹس ہوتی رہیں، اس پر اعتزاز احسن صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود بھی ایک مکمل ڈیفرنٹ سٹانس دکھائی دیا، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ موقف پیش کیا کہ وہ ایک لائر ہیں، لا فریٹرنیٹی میں بھی ان کو رہنا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کا سٹانس پارٹی سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ فیکچر اور کیٹیگوریکل بات کرتے دکھائی دیے۔ بہت سارے ججز نے اسی طرح اسی سٹانس کو لے کے پیش کیا، کچھ نے بالکل کمپلیٹلی کنٹروورشل بنایا اس کیس کو۔ اب بھی جو ہمارے سامنے رپورٹ آئی ہے حال ہی میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل تھا۔ اسپیشل جو ججز کی جو کمیٹی ہے انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان لافل اور ان کانسٹیٹیوشنل تھا، اور اس کو جو ہے انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی پبلش کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ جو 2007 کی ایمرجنسی تھی اس کے اوپر جو ان کی کنوکشن آئی ہے، امپوزیشن کی گئی ہے، وہ ان کی اس میں ایبسینشیا میں کی گئی ہے، ایبسینشیا میں جو ہے ان کے اوپر کنوکشن ثابت کی گئی ہے، اسی لیے یہ جو ہے نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے کیس۔ اور بہت سارے اس میں قانونی نکات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے کہ جس کی وجہ سے یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اوور آل ڈیٹیل بات کریں گے، اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کرائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے ساتھ اے پی ایم ایل سے موجود ہیں ایڈوکیٹ سید فرحان احمد صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سربلند خان پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے جاننا چاہوں گی آپ سے مشرف کیس کے حوالے سے کہ اس کیس کو جو ہے انٹرنیشنلی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگینسٹ دی لا اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، ان لافل ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے ججز کا اس کے اوپر ریویو یہی دیکھا، کیا کہیں گے اس پر؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الوینا، جس دن یہ فیصلہ آیا تھا اسی دن ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی پوری ہماری اے پی ایم ایل نے، اور ہم نے اسی دن یہ ان محترم ججز کو بتا دیا تھا، کوئی ہراش ورڈنگ ہم نے اس وقت بھی یوز نہیں کی تھی اور آج بھی ہم نہیں کریں گے۔ ہم نے اسی دن بتا دیا تھا کہ یہ جو عدالتیں بنائی ہیں انہوں نے، ایک جو اسپیشل کورٹس بنائی تھی، یہ آئین کا کسی بھی طریقے سے حصہ نہیں تھیں۔ یہ ایک وزیر اعظم تھے اس وقت کے میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے کہنے پہ ہائی کورٹ کے کچھ ججز لے کر انہوں نے ایک عدالت بنا دی جو آئین میں، جس کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ آئین اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے ہاں ٹرائل کورٹس دو ہیں، سول کورٹ اور ہائی کورٹ۔
اور سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ ہے. یہ ایک عدالتیں بنائی جاتی ہیں لیکن ہائی ٹریزن کیس آپ وہاں پہ چلا رہے ہیں, ہائی ٹریزن اسپیشل کورٹ میں کبھی خود سے کوئی وجود ہے ہی نہیں, آئینی وجود نہیں ہے. اور میں نے یہی بات کی تھی اس دن بھی, اور اب کل بھی محترم ججز نے جو فیصلہ دیا ہے ماشاءاللہ بہت ہم اس سے سیٹسفائی ہیں کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ آئینی عدالتیں نہیں تھیں. انہوں نے ایکسیپٹ کر کے ابھی تفصیلی فیصلہ ابھی آنے نہیں, ہائی کورٹ کی رہی تھی اور یہ نقطہ پہلے ریز نہیں ہو سکا کہ یہ تو عدالتیں ہم بولتے رہے, ہم ہمیشہ بولتے رہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ادھر ہی چلے گا کیس, یہ کیس ادھر ہی چلے گا, اس لیے کہ سوٹ فائل کیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ نے, سوٹ فائل کر کے چلی گئی تھی, پی ٹی آئی نے اس کو. یہ جو کام نامکمل پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا, ایک طرف وہ اپنی جو اگراج بھی نکالنا چاہ رہے تھے, پھر جا کے انہوں نے اسپیشل کورٹ میں, کیا وجہ ہوگی؟ اسپیشل کورٹ سے تو وہ خود فیصلہ دلوانا چاہتے تھے, اگینسٹ تھے نا جنرل مشرف کے, تو اگینسٹ تھے, وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کسی طریقے, خود ہیں غدار بیسیکلی. اگر آپ دیکھیں تو خود غدار ہیں. کارگل کی وار میں آپ نے جنرل مشرف اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے, دراصل پیچھے چلے جائیں تو اس وار میں کس نے بیک اپ کروایا تھا؟ میاں محمد نواز شریف نے. اور میاں محمد نواز شریف نے جب یہ بیک اپ کروایا تو واپسی کے وقت ہمارے ہزاروں فوجی شہید ہوئے, ہم نے کارگل وہاں پہ چھوڑ دیا. تو یہ ہوتی ہے غداری. اس کو ان کے اوپر غداری کا کیس چلنا چاہیے تھا. آپ نے چلایا پرویز مشرف کے اوپر, جو آپ کا اس سے زیادہ پاکستان میں اس وقت میری نظر میں اس سے زیادہ کوئی پیٹریوٹ اس وقت ہے نہیں پاکستان کے اندر. اور ہم بولتے رہے, ہمارے لائرز جاتے رہے عدالتوں میں, بولتے رہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے سٹینڈ یہی تھا کہ جی عدالتوں میں, اس عدالت میں نہ چلیں, اس کو ہائی کورٹ میں شفٹ کر دیں اس کیس کو. جی ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی نقطہ اس میں ڈے ون سے یہ لکونہ موجود تھا اس کیس میں, پھر بھی اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ نکلوانے کے لیے انہوں نے یہ سٹانس اٹھایا. سر بلند خان, آپ کیا کہتے ہیں سچویشن میں بہت سارا کرٹیسزم حکومت کو بھی فیس کرنا پڑا, کیونکہ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ سیریس نہیں لیا گیا اس کیس کو, کیونکہ ایک طرف تو اپوزیشن جماعتیں خوش بھی تھیں, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون, لیکن دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کیس کو جو بگاڑا گیا ہے وہ بھی حکومت کی جانب سے, کیونکہ اگر یہ وڈرا کر لیتے تو یہ تمام تر سین ہوتا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الوینا آج کے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. اور یہ پچھلے شو سے جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا تو اس شو میں بھی اسی طریقے سے ہماری بات ہوئی تھی, آپ نے یہی طریقے سے آپ نے یہ تقریباً سوال کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی بنیادی کہ چونکہ یہ پہلے سے ایک کیس لگا ہوا تھا, ہمیں یہ امید نہیں تھی اور یہ سرکمسٹانسز بھی اتنے ہمیں نہیں لگ رہے تھے کہ اس پہ اتنے جلدی فیصلہ آ جائے گا, لیکن فیصلہ آیا. اور انفارچونیٹ کہ ہمارے آپ لوگوں نے ڈیلے کیا یعنی نہیں, اس میں دیکھیں یہ فیصلہ متوقع نہیں تھا, غیر متوقع تھا اور بڑا سخت تھا, اور حدود کراس کر گئے تھے, کیونکہ ہائی کورٹ نے ابھی کل یا پرسوں جو فیصلہ دیا ہے اس میں تو بالکل واضح لکھا ہے, نظر وائٹ کر دیا ہے سارے فیصلے کو, اس بینچ کو ہی غیر آئینی قرار دیا, کیونکہ وزیر اعظم نے اپنے من پسند ججز لگا لیے تھے اسپیشل کورٹ کے ذریعے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مشرف صاحب نے کوئی سزا کے حقدار ہیں یا نہیں, لیکن ایک شفاف جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے تھا اور اس پر شفافیت نظر آنی چاہیے تھی, جو ہمیں نظر نہیں آئی. اس لیے ہم نے بھی ریویو کے لیے اپلیکیشن دی اور اس میں اے پی ایم ایل کے لوگ بھی شامل تھے, اور ریویو پہ دوبارہ وہ چیزیں ہو گئی. چونکہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے اور قانون سپریمیسی ہونی چاہیے, لیکن اس میں بائسنس نظر نہیں آنا چاہیے. ججز کو بھی چاہیے اپنے کردار کو اس طرح رکھیں جس طریقے کی امید کرتے ہیں. ججز سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ توہین عدالت بھی تو بالکل توہین عدالت بھی فل فور کر دیتے ہیں. بہت سی چیزوں میں یہ بالکل اباؤ چلے جاتے ہیں, اوور کر جاتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہیے. اپنے حدود میں رہ کے جس طریقے سے اس ریاست کی ستونوں میں سے اہم ستون, لیکن باقی بھی سارے ستون ہیں, ایک ستون دوسرا ستون تیسرا پچ ہوتا, سارے ستون ایک دوسرے کا لحاظ اور اپنے حدود کا تعین کر کے اگر چلے تو میرے خیال میں ریاست بڑی مضبوط ہوگی, اور ریاست کی مضبوطی ہی اس ملک کی ترقی کا اہم ضامن ہوگا. ٹھیک ہے عدیل, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کیس کے حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ پہلے اعتزاز احسن صاحب کا بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹانس تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کافی اس میں ایک لگ رہا تھا کہ ان کو خوشی حاصل ہو رہی ہے جو بھی اس میں آیا ڈیسیجن, لیکن اعتزاز احسن اس کے بالکل کانٹری چل رہے تھے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے ایز پر دی لا, وہ اس کو کتنا درست دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بھائی نے بات کی کہ جی یہ
کوٹ جو بنائی گئی تھی یہی غیر آئینی تھی، تو غیر آئینی نہیں تھی. میں تھوڑی سی ان کی تصحیح کر دوں. اس کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اس طرح کی اسپیشل کوٹ بنا سکتی ہے، اور بہت ساری اس طرح کی اسپیشل کوٹس اس سے پہلے بھی بنائی گئی اور ابھی بھی کام کر رہی ہیں جس میں کیسز چل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور اس کی وہ ویلیڈیٹی کیا ہے؟ دیکھیں اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جیسے بہت سارے پوائنٹس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ اور ججز نے بھی اس میں سے نکالے ہیں کہ جی ایک پراپر طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. میں اس پورے کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل کورٹس بنا سکتی ہے اور وہاں اس طرح کے کیسز چل سکتے ہیں. دوسری بات یہ آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، مگر جہاں تک میں پرسنلی یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح عدالتوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے کسی شخصیت کو بچانے کے لیے یا کوئی پرسنلی آپ کسی پارٹی کے خلاف آپ کو نہیں لگتا ود ڈیو ریسپیکٹ آف کورٹس، کیونکہ کورٹس میں ججز نے بھی اس قسم کے بیانات دیے جس میں ان کی پکچرز انڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے یہ تو ہیروز ہیں، انہوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، ان کی ایکسٹینشن پہ سوال کر دیا. اتنا سارا میس ہم نے دیکھا. آپ دیکھیں نا میری بات سنیں، ایک تو یہ پہلو ہے ایک تصویر کا رخ جو آپ دکھا رہی ہیں. انڈیا تو ہماری ہر نیگیٹو بات پازیٹیو بات کو بھی نیگیٹو اپنی پکچر دکھاتا ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے. مگر کیا آیا کسی کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ جو 12 اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے کیا اور پھر 3 نومبر 2007 کو جو ایمرجنسی 2007 کی ایمرجنسی کیا بات کریں، کیا ایمرجنسی لافل ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کانسٹیٹیوشن میں ہے لافل ہے یہ؟ اس کی کنڈیشنز ہے نا، میری بات سنیں، اس کی تو پھر رولنگ کیوں دی کورٹ نے؟ کورٹ نے تو خود کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے جائز ایمرجنسی ہے. نہیں، آپ آئین کو سسپینڈ کر کے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی فرد واحد آئین کو سسپینڈ کر کے اگر اس ملک کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اس طرح کی ایمرجنسی لگاتا ہے یا اس طرح کا آئین کو سسپینڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے، نہ صرف اس کے خلاف چلنا چاہیے جو اس کے ساتھ اس وقت معاملت کرتے ہیں ان کے خلاف بھی چلنا چاہیے. جو کورٹ سے انہوں نے پھر رولنگ کیوں دی اس پر کہ دس از ڈیفینیٹلی لافل؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں نا، آپ کے سامنے ایک اسپیشل کورٹ کا فیصلہ آیا، اب ہائی کورٹ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ عدالتوں کا ظاہر ہے ابھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ اس میں کیا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے یا سپریم کورٹ میں یہ جاتا ہے فرحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی نہیں ہے کوئی. دیکھیں وہ ان کے اور میرے کہنے سے نہیں ہوگا نا، کیس تو ابھی چل رہا ہے. نہیں سر آپ میری بات سنیں نا، آئین میں مجھے بتا دیں کسی جگہ سن لینا آئین میں قانون کے آپ مجھے قانون کے ایک شاگرد ہیں، میں بھی شاگرد ہوں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے پورا آئین پڑھا. مجھے اب آپ سنیں نا، آئین میں صرف 3 کورٹوں کا ذکر نہیں ہے. آپ معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں یہ کتنی ساری اسپیشل کورٹس آپ کی کام کر رہی ہیں. نیب کیا ہے؟ یہ بھی اسپیشل کورٹ ہے. نہیں سر آپ نیب کورٹ جی نیب کی عدالتوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں نیب عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، اسپیشل کورٹس ہیں. سر وہ اسپیشل کورٹس ہیں. آپ میری بات سنیں نا، دیکھیں میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ غیر آئینی اس کی تشکیل میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا اور طریقہ کار میں وہ ہو سکتی ہے، لیکن اسپیشل کورٹس بنا سکتی ہے حکومت، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. یا آپ نہیں کہہ سکتے کہ غیر آئینی ہے. دوسری بات لاہور ہائی کورٹ ایک طرف ہائی ٹریزن کا کیس، ایک طرف اسپیشل کورٹس میں چلانا، میری بات سنیں یہ چل سکتا ہے اس میں، یہ بات چل سکا نا سر. دوسری بات یہ آگے چل کے دیکھیں نا میری، یہ ابھی ان کو یہ پوائنٹ ملا ہے، اس وقت تو یہ پی ایم ایل نہیں، میں تو آپ کو ابھی کیس لائر آپ نے دیکھا کوئی ان کا جو اس پوائنٹ کو ریز کر رہا تھا، ابھی ایک فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد یہ مٹھائیاں بانٹ رہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر اس فیصلے سے اب ہوگا کیا دل؟ ایک فیصلہ ایک اسپیشل کورٹس کا، ایک ہائی کورٹ کا، کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ عدالت کے اندر ہے معاملہ، ہم اس پہ ایک حد تک بحث کر سکتے ہیں. جیسے اس سے پہلے فیصلہ ہے اسپیشل کورٹ کا، اس پہ بھی ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، ان کی مختلف ہو سکتی ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن عدالت نے جو ایک فیصلہ دیا ہے ظاہر قانونی نظریے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دو الگ الگ فیصلے؟ ہمیں اس کو ماننا چاہیے. ہم اس کس کو مانیں گے؟ پہلے والے کو مانیں گے، دوسرے فیصلے کو مانیں گے؟ فیصلہ ہے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کو ماننا کیا، اس کا احترام کرتے ہیں. اختلاف ہمیں ہو سکتا ہے اختلافی نوٹ کے ساتھ کہ ہمیں اس کے جو ہے وہ فیصلے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہم احترام کرتے ہیں. ایک اور میں آؤں گی فرحان آپ کی جانب، ایبسینشیا کی بات کر لیتے ہیں. ایبسینشیا کی ایبسنس میں اگر کسی کو ون سائیڈڈ فیصلہ کر دینا تو کیا یہ بھی غیر قانونی نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص 125 اس کی تاریخیں ہوئی ہیں، کیس کتنی دفعہ چلا ہے، اور
ایون کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے گارنٹی کیا کہ آپ آئیں، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اگر اس کے باوجود بھی ایک ملزم نہیں آتا، لیکن یہ وہ آ کے ریبٹل بھی اپنے آپ آیا کو ہے کہ سرنڈر جب نہیں کرتا، یہ ریبٹل بھی ویڈیو آیا لنک ہے کے اوپر بیان نہیں کہ دیتا، تو ان آپ کی مجھے طرف بتائیں سے عدالتوں کے پاس کیا راستہ ان کی رہ طرف سے جائے. یہ بھی ریبٹل آیا تھا کہ جب وہ بار بار پروسیڈنگز کی جانب جا رہے تھے تب ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائی جا رہی تھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات، اس ملک میں کتنے مقدمات چل رہے ہیں سر اللہ ہی حافظ. دیکھیں نا، ان میں دیکھیں نا ہر کسی کو اسی طرح جنرل پرویز مشرف کی طرح یا میاں محمد نواز شریف کی طرح اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر ان کو پراپر موقع دیا گیا، ان کے وکلاء کو دیا گیا. اب وہ اس میں آ کے جو ہے وہ پیش نہ ہو، اپنا ویڈیو لنک پہ بھی بیان نہ اگر ریکارڈ کرائیں، تو مجھے بتائیں عدالتوں کے پاس اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ کیا وہ اس فائل کو بند کر کے رکھ دیں؟ کچھ نہ کچھ تو اس پہ کورٹ نے اپنا ظاہر ہے اس پہ ڈیسیجن لینا ہے نا. کورٹ نے ڈیسیجن اس پر لینا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے سربلند کہ یہ جو فائنل ڈیسیجن آ گیا، کیا اس کو بھی جو ہے اس میں بھی کوئی میس کریٹ کیا جائے گا، کوئی ہائپ ہوگی اس کیس کی؟ نہیں، اس میں کچھ نہیں ہوگا. اور یہ پہلے فیصلے بھی عدالت نے دیا تھا، دوسرا فیصلہ بھی عدالت نے دیا ہے. اور اس سے پہلے جب پی ایس سی او کے ججز تھے اور مشرف کو لیگل قرار دیا تھا، اس کے تمام تر اقدامات کو صحیح قرار دیا، لیگل قرار دیا تھا، یہی عدالتیں تھی. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو یہی نا، پہلے تو رولنگ آ چکی تھی اور قانون بھی تو کہتا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کرنا ایز پر سم جہاں پہ آپ کی اسٹیٹ کی سوورنٹی کا کوسچن ہو، جہاں پر پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی اس کو خطرہ ہو تو ایمرجنسی ہو سکتی ہے. سو ہم مشرف کو یہاں ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے وہ عدالتی نظام جو یکساں ہو، جس میں ہمیں نظر آئے کہ یار عدالتیں آزاد ہیں، وہ نہیں رہا. اب بھی عدالتیں جو فیصلہ کر رہی ہیں، جو مشرف صاحب کا جب فیصلہ آ رہا تھا تو اس سے پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے ہاتھ جوں کا کہا، جو ایک بندہ ایک لیڈر تھا جو یوں کرتا تھا، اس کا فیصلہ بھی آنے والا، یہ اس کا فیصلہ آنے والا. یہ چیزیں تھوڑی کنٹروورشل کر دیتی ہیں چیزوں کو. ججز کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے. دیکھیں جی، وہ ایک پروگرام سیمینار تھا، اس میں اس طرح کی بات اس پہ کرنی نہیں خود ہی اشارہ دینا اور خوشی کا اظہار کرنا. خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ خان صاحب نے کہا تھا کہ خدارہ میرٹ پہ چیزیں ہیں، عام آدمی کو شفاف انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یہ 2-3 باتیں کی تھی جس پر انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا. ریئیکٹ کرتے کہا کہ ہم اس کو بھی فیصلہ بھی سنانے والے ہیں. تو یہ پہلے سے طے شدہ تھا، میرٹ ہوتا تو یہ بات نہ میں کر سکتا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ججز کا اٹسیلف جو ہے اس میں گرج بہت واضح ہے اس کیس میں. لیکن کھوسا صاحب، لیکن اب میں آپ کی جانب آنے سے پہلے کا کیا ان کا پوائنٹ، لیکن دیکھیں نا جج کی یہ باڈی لینگویج اور جج کا اگر آپ اس میں جائیں گے، الوینا اگر یہ اس پہ جائیں گے تو آپ لوگوں نے تو ان کے انڈر اوتھ لیا، آپ لوگوں نے ان کو گارڈ آف آنر دی، آپ لوگوں نے ان کو باعزت طریقے سے پاکستان سے رخصت کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھو ہم مشرف کے ساتھ نہیں کھڑے، جس کی وجہ سے آج ہم آئین و قانون کے ساتھ کھڑے. ہم چاہتے ہیں کہ شفافیت، حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک عام شہری سے لے کر ایک خاص شہری تک، کوئی بھی ہو اس کے لیے قانون یکساں ایک برابر ہے. ہم اس طریقے سے اپنے ملک کے، جنہوں نے اس ملک کو سرو کیا ہے، اپنی زندگیاں اپنی قیمتی سال ملک کی خدمت میں گزارے ہوں، ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہو رہی ہے اس طریقے سے، تو حکومت، اٹارنی جنرل اور حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب صفائی کے لیے وکیل حکومت فراہم کرتی کسی بھی غریب عام آدمی کو، تو ہم نے بھی اس ملک اور قانون اور اس کے آئین کی پاسداری کے لیے ہم نے اس فیصلے کو کہ اس کو ڈی چوک پہ پھانسی لٹکایا جائے، پارا نمبر 66 جو کہ پوری دنیا میں مذاق بن گیا. تو وہ آپ بتائیں نا، یہ فیصلہ کبھی اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ اس کی نکات پہ آج بھی ڈسکس کرتے ہیں لوگ. پاکستان میں جورسپروڈنس کوسچن ہو گئی، ہوا نہیں. عدالت نے فیصلہ دے دیا نا کہ یہ بالکل یہ غیر قانونی تھا اور یہ تمام جو بینچ تھا اسی کو غیر آئینی قرار دے دیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ اچھا ہے. اور بہرحال جو مشرف صاحب کے کیسز ہیں ان کی شفاف ٹرائل ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ ہو. ٹھیک ہے فرحان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف نواز شریف صاحب ان کی طبیعت خرابی کی جو ہے دعوے، اور اب وہ لندن میں بیٹھ کے ریسٹورینٹ میں چائے پی رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا، آپ یہ جو میں تو ابھی اپنے اسی کیس کے اوپر ذرا میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور بھائی کو بھی میں ذرا سی نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میری نالج میں اضافہ نہ
کریں, آپ پڑھ کے آیا کریں. سر میں پڑھ کے ہی آیا ہوں, آپ میں میری پڑھا ہوں نالج میں اضافہ نہ کریں, اپنی نالج میں اضافہ کریں. میں بالکل آپ کہہ رہے ہیں 3 طرح کی سر, آپ اعتزاز احسن صاحب آپ کے جو چیمپئن ہیں نا, ان سے یہ پوچھے گا, ان سے اتنا پوچھ لیں کہ ایک جرم کی سزا نہیں ہے آج آپ نے اگر سگنل توڑ دیتی ہیں تو آپ کو, میں آپ کو ایک بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں سر, کہ آپ سگنل توڑ دیے باہر, آج جرم کی سزا نہیں ہے, 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد سزا ہو جاتی ہے کہ جی آپ کا چلان ہوگا. اب 6 مہینے کے بعد آپ کو میں بلاتا ہوں, بولتا ہوں آپ نے 6 مہینے پہلے سگنل توڑا تھا, آپ آ جائیں یہاں پر. تو پہلے آپ اپنے آپ کو درست کر لیں بھائی, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, وہ ایمرجنسی لگا سکتے تھے, آئین میں ہے آپ دینا. اور اگر وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے تو آپ نے حلف کیسے لے لیا بھائی؟ اگر وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے تو آپ نے حلف کیسے لیا؟ بتائیں, چلو اسی کوسچن میں وہ ایمرجنسی لگا سکتے تھے نا, بالکل لگا سکتے تھے, اس کی کنڈیشنز ہیں نا, وہ تو کنڈیشن اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ایمرجنسی نہیں لگا سکتے, ججز کو ڈیٹین نہیں کر سکتے. پوری کنڈیشن پوری. آپ جیسے ہی لوگ تھے مکے لہرا کے کہتے تھے کہ ان کو ہم وردی میں دوبارہ 2 دفعہ صدر الیکٹ کریں گے. ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خدا کا خوف. کورٹس کی رولنگ کیوں آئی؟ کورٹس کی بھی رولنگ نہیں آنی چاہیے. ڈیفینڈ کروں, پوری قوم ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. سر آپ بات کر رہے ہیں, اس کا ہم احترام سر آپ جو بات کر رہے ہیں, اس وقت کورٹ کی رولنگ آئی کہ کریکٹ ہے. آپ کے صدر زرداری صاحب نے تو 18ویں ترمیم کو واپس کی ہے. کورٹس بھی جوڈیشری بھی کوسچن ہو جاتی ہے نا ہمارے ملک. 58(2)بھی صدر پاکستان جو تھے زرداری صاحب, محترم زرداری, انہوں نے 58(2) بھی واپس لی ہے. میں بریک لوں گی. اب آپ اس سے پہلے کی سزا دینا چاہتی ہیں تو یہ کہاں کا انصاف آپ ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل کیس ہے, ان کے اوپر نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے لاہور اسپیشل لاہور ہائی کورٹ کے بعد جو نیا ججمنٹ آیا ہے اس پر. ٹھیک ہے, گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے مشرف کیس ورڈکٹ کے اوپر, اور اس پر ہم نے بات کی کیسے جو ہے پریویس ججمنٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا, اس کو ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل قرار دیا. میں سوال چھوڑ کر گئی تھی آپ کے لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کافی سارے چیلنجز ہیں. اب جو ریسنٹ پکچر آئی ہے اس کے اوپر اب دوبارہ سے کوسچنز ریز ہو رہے ہیں, بہت سیویئر کوسچنز ریز ہو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت اگر خراب تھی تو وہ کیسے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں. جی, اب آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ لوگ ملک کا پیسہ لوٹ کے اور عدالتوں نے ان کو چھوڑا, اور مجھے میری تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کروں گا, اعتراض ہوگا مجھے کہ انہوں نے پورا, میاں عمران خان صاحب نے پورا کا پورا یہ اپنا اسٹینڈ بنا کے رکھا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. عدالتوں نے چھوڑا, معذرت کے ساتھ سارے انسٹیٹیوشنز کے اوپر سوال ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے تو ایک ایگزیکٹو باڈی نے کام نہیں کرنا. عمران خان صاحب سے مجھے اختلاف اس بات پہ ہے کہ آپ نے ان کی جو وہ تھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام کیوں نکالا؟ وہ تو گورنمنٹ کے پاس اچھا ٹھیک ہے, سے نام جو ہے اگر عدالت نہیں سر, یہاں پہ ان کا نام آرڈر کس کی جانب سے آیا تھا؟ گورنمنٹ کی طرف سے جاتا ہے. دیکھیں فیڈرل نے کہا تھا, اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم نہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکال رہے, کرنے کا بول سکتے ہیں. صرف بہت بڑا بکھیڑا کھڑا ہو گیا تھا حکومت کے درمیان. پھر دوسری طرف نیب کی جانب سے بھی بہت سارے سوال ریز ہو رہے تھے, پھر کورٹ, اور سب ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے پرمیشن نہیں دی. ان مجرموں کو وہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیسے اقتدار میں رہا جاتا ہے, اور اس طرح اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے پھر کس طرح کو ایک انسٹیٹیوشن دوسرے انسٹیٹیوشن کو چلنے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو نہ چلنے دیں. نہیں بالکل, آپ دیکھیں, مگر آپ ان کو کسی بھی دوسرے طریقے سے آپ کسی اور کیس میں لگا لیتے, کسی اور ایک کیس تھوڑی ہے, بہت سارے کیس ہیں ان کے پاس, لائن لگی ہوئی ہے پورے کیسوں کی. ایک کیس نہیں کوئی بھی ایک ادارہ درست کام کر رہا ہے, اتنے 70 سالوں میں کوئی کسی بھی ادارے ارب روپے جو لوٹے ہیں وہ دونوں نے مل کے تو لوٹے ہیں. 30-32 ہزار ارب روپے جو لوٹے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان دونوں نے مل کے تو لوٹے ہیں, اور کس نے لوٹے ہیں؟ تو اور باقی کے تمام انسٹیٹیوشنز ٹھیک تھے, بالکل ہر باڈی ٹھیک سے کام کر رہی تھی, جوڈیشری واز پرفیکٹ, جوڈیشری کو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات نہیں تھے, ان کی طرف سے کوئی ایشوز نہیں تھے. لوگوں کو انسرٹ کر دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو ججز بنا دیتے ہیں اور ان کو سیٹوں پہ. اب آپ ان کی آپ بات لے لیں, جو تو پھر نہیں ہوئے نا صحیح, کوئی بھی ادارہ صحیح نہیں ہوا. کھوسا صاحب کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ان کے کتنے گہرے تعلقات تھے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ. ایون کہ آپ ان کے جو سسر تھے نسیم, آپ کہہ رہے ہیں کہ جانے کیوں دیا, ٹھیک ہے جانے کیوں دیا. پاکستان میں ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ انسان جو ہے وہ اپنی پاور کا مس یوز کرتا ہے. اب کیا کریں؟ اب دیکھیں عمران خان صاحب نے یہی تو کہا تھا کہ قانون کی بالادستی ہوگی. اب کیا کرنا چاہیے؟ قانون سب کے لیے برابر ہوگا. کھینچ کے لے کے آنا چاہیے, دوبارہ جیلوں میں ڈالیں. اب تو نظر آ گیا نا آپ کو, اب تو نظر آ گیا کہ اسپتال میں پڑے. ایسا کچھ نہیں ہے, نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت ناساز تھی, اور جو پلیٹلیٹس واقعی دیکھ رہی تھی وہ جو ان کی پکچرز, نہیں وہ جو
ہم یہ نہیں کہتے میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پہ، ورنہ ہمیں سب سے زیادہ تشویش ہے. آج ہم نے ڈاکٹر یاسمین نے ان کے ڈاکٹر سے رابطہ بھی کیا کہ ان کی رپورٹیں بھجوائیں. وہ تو ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں، ہوا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. خان صاحب نے بولا تھا نہیں وہ ججز نے کہا تھا. ہم نے تو کہا آپ اگر جانا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے جہاز پہ چڑھتے کے ساتھ ہی جو ہے ہاں ہمیں تو تشویش اس بات پہ تھی. لیکن دیکھو کسی بھی انسان کی صحت کے حوالے سے اگر اس طرح کی خبر ہو، پھر نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو یہ ایک عدالتی حکم ہے. ٹھیک ہے، عدالتی حکم کی بنیاد پر ہم نے تو ہم تو دیکھیں ہماری خواہش کے مطابق ہم تو کہتے ہیں پاکستان میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا بندہ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکا. کوشچن ہو رہی ہے سر بلند جی کہ وہ کیوں، وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اتنے ہم تو بیمار ہیں، کوشچن کر چائے رہے پی ہیں رہے نا. ہیں. ہم نے تو پوچھا ہے نا ان سے، عدالت نے جانے دیا. اب عدالت کے ساتھ ہم کیا کریں، مجھے آپ بتائیں. عدالت نے جو ان کو جو ایک ججمنٹ ریلیز کیا ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 4 ہفتے یا اس سے زیادہ، اور پھر اس کے بعد آج ہائی ہم نے پوچھ کمیشن گچھ کی ایمبیسی ہے کو 4 ہفتے سے زیادہ. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، جانے تو دیا ہے نا. اب وہ جس ملک میں بھی ہے وہاں ہمارا میرا قانون سوال تو دوبارہ سے سن لیجیے سر بلند صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپیرنٹلی تو انہوں نے 4 ہفتے کی اجازت دی، لیکن اس کے بعد جو اور لکھا ہوا تھا ججمنٹ میں وہ کلیئرلی نوٹیفائی کر رہا تھا کہ اور اب 2 سال بھی ہو سکتا ہے اور پورے 5 سال بھی ہو سکتا ہے. اب کب آئیں گے واپس؟ وہ تو ان کی صحت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ تو درست ہے. تو ہم تو آج ہم نے جو ہے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے ان کے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ آپ ان کی رپورٹیں آپ کی بھیجیں، اگر وہ صحت مند ہے تو واپس پاکستان آ جائیں. ہم نے تو ایکسپیکشن لیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں کال پہ جوائن کیا ہے ساجد احمد صاحب نے MQM پاکستان سے. ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، میرا سوال آپ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے. نواز شریف صاحب کی ایک پکچر جو کہ ریسنٹلی کافی وائرل ہو رہی ہے، کوسچن ہو رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ان کی طبیعت اگر اتنی ناساز ہے تو وہ تو تمام تر معاملات انجوائے کر رہے ہیں. فارمر پریزیڈنٹ آف افغانستان بھی ان سے ملنے کے لیے آئے، ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے چائے بھی پی رہے ہیں. وہ کب آئیں گے پاکستان؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ان کی اتنی طبیعت خراب تھی اور جب پاکستان سے گئے ہیں اور جانے کے بعد لندن میں انہوں نے رہائش اختیار کی، اس کے بعد مختلف میڈیکل ٹیسٹ کروائے اور مختلف دنیا نے دیکھا کہ مختلف ہاسپٹل جا رہے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنل فیلنگ انسان کی بہت خراب ہوتی ہے، لیکن ایکسٹرنل اوپر سے دیکھنے میں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس کے اندر یہ پیچیدگی آ چکی ہیں. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ کی جانب آؤں گی. آواز میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. جی سر بولیے. جی سر کٹ گئی شاید ساجد صاحب. ٹھیک ہے، آواز کٹ گئی. سر بلند صاحب اس سچویشن پہ ان سے دوبارہ کنٹینیو کروں گی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہوں نے فالو اپ کیا ہے. بالکل فالو اپ کیا. ڈاکٹر عدنان کو انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے فور امیڈیٹلی ان کی رپورٹیں بھجوائے، اگر وہ صحت مند ہے تو پاکستان آ کے اپنے کیسز کا سامنا کرے بلکہ جیل میں جائیں. لیکن ہم تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. لیکن نواز شریف صاحب چونکہ 2 دفعہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، 2 دفعہ رہ چکی 80 سے زیادہ اس کے MNAs ہیں، تو ایک ہمیں پارلیمنٹ سے اور دیگر ذرائعوں سے اور پھر کورٹ سے، پھر کورٹ کے فیصلے آگے، اس میں ہم مجبور ہیں. ورنہ تو ہم ایک آدمی کو بھی اس ملک کا پیسہ لوٹا ہم باہر جانے نہیں دیں، کسی صورت نہیں جانے دیں. لیکن کیا آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ اتنی کیپیسٹی ہے باقی کے انسٹیٹیوشنز عدالت کے سامنے عدالتی فیصلے تو ہمیں ہم کرنا ہے کیونکہ عدالت میں احترام ہے، لیکن ہم چیلنج ضرور بھی رہے ہیں پھر بھی آپ لوگوں سے وہ کام نہیں ہو رہا. بھائی کیوں؟ آپ بتائیں الوینا کہ روز ٹی وی پہ آئے کہ بھائی ان کی حالت ایسی، پلیٹلیٹ اتنی گر گئی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. نہیں اللہ نہ کرے ہم پوائزن دیتے تو وہ چائے پیتے، یہ تو جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. ہم تو ان سے پیسے نکلوانے، ان کو پوائزن دے کے کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہ ملک کا سازہ توڑی ہے، لائبلٹی ہے بھائی، اس سے پیسہ نکالیں گے. ملک کی لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے عدیل، آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کیا اسی طرح ہم جانے دیں گے کنوکٹڈ مجرموں کو؟ کیا ہوگا آخر پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کا؟ نہیں دیکھیں، نواز شریف صاحب کی اگر پکچر آئی ہے تو میرے خیال میں اس پہ اتنا واویلا نہیں مچانا چاہیے. ان کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی آپ نے. اگر ایک مریض ہے، دیکھیں نا، عدیل یہیں سے کنیکٹ کروں گی آپ سے، اس کا جواب جانوں گی. ہمیں کال پہ دوبارہ سے جوائن کیا ہے ساجد احمد صاحب نے، ان کو تھوڑی دیر میں کنیکٹ کریں گے، ان سے بات کریں گے. آپ یہ بات مکمل کریں. میں کہہ رہا ہوں اگر ایسی پکچر آئی بھی ہے تو اس میں اتنا واویلا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ حکومت، دیکھیں آپ بات سنیں نا، حکومت کے پاس اختیار ہے نا. حکومت، عدالت نے کیا کہا کہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے رجوع کریں گے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں ان کی طبیعت صحیح ہے تو لے کے کون آئے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟
ریاست وہ کی کہہ اور رہے ہیں کہ حکومت کی ہے نا. رپورٹس لی ہیں ہم نے تو ان سے ٹھیک مانگی ہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے تو وہ آ جائیں گے پاکستان. میرے خیال میں اس کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایک کنوکٹڈ مجرم کی طبیعت خراب ہے, آپ کہہ رہے ہیں خیر ہے وہ چائے پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, میری ٹھیک ہے بات سنیں نا, ہم اندر کے حالات تو نہیں پتا نا, وہ رپورٹس ہی بتائیں گے. اب وہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, یا اگر ان کی طبیعت بہتر ہوگی ہے تو یہ اچھی خبر ہے, وہ آئیں گے, جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ پوری کریں گے. یہاں پہ ایم کیو ایم کا مقدمات کا سامنا کریں. ساجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے, اور اگر اتنی ناساز ہے تو پھر وہ ریسٹورینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے باہر گھوم پھر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, بالکل درست ہے, پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ پاکستان میں جب تک وہ تھے, جس طرح سے نیوز چلی, ایم کیو ایم پاکستان کا وقت باقاعدہ طور پر ان سے ملنے بھی گیا اور عیادت بھی کی ان کی. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ڈاکٹرز کی رپورٹس تھیں, پنجاب کے جو ڈاکٹرز تھے, ایون یہ کہ وہاں کی جو وزیر ہیلتھ ہیں یاسمین رحمان صاحبہ نے ان کی رپورٹس دیکھی, دیکھنے کے بعد یہ سب نے طے کیا کہ واقعی میں ان کی پوزیشن بہت زیادہ سیریس ہے, ان کو باہر جانا چاہیے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت خراب ہو یا بہت زیادہ خراب ہو تو انٹرنل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنل اندرونی طور پر انسان بہت زیادہ ویک ہوتا ہے, لیکن ایکسٹرنل باہری طور پر نظر نہیں آتا وہ. اچھا, کیونکہ نواز شریف صاحب ایک لیڈر بھی ہیں تو اپنے ووٹرز کو بھی تھوڑی سی اپنی ان کو پازیٹیو پکچر دکھانی تھی. وہ اس لیے کہ وہ بھی ایک بڑے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں, لیڈر رہ چکے ہیں, 2-3 مرتبہ پاکستان کے وزیر رہ چکے ہیں. اگر وہ بالکل آواز نہیں آ رہی, تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں آپ سے. سر آپ کو دوبارہ سے کنیکٹ کریں گے, آپ سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس سچویشن میں, حکومت کیا کامیاب ہوگی ان کو دوبارہ بلا لینے میں؟ جی مجھے نہیں لگتا کہ اب کامیاب ہوگی, حکومت نے خود ہی جانے دیا. چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے. اب نہیں آئیں گے وہ, جب ان کو یہاں پر ایک میجورٹی ملنے کی امید ہوگی اس وقت وہ آئیں گے واپس, اور اس وقت ضرور آئیں گے, کیونکہ یہ مشرف صاحب سے بھی یہ 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے بھاگے تھے اور یہاں پہ جیل میں رو رہے تھے, آنسو نکل رہے تھے. خالد مقبول صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وزارتوں سے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وزارتوں سے جو ہے ہمیں اس کی کوئی لالچ نہیں ہے, لیکن پھر حکومت کی بھی سپورٹ. لالچ تو ان کو ہمیشہ رہی ہے, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لالچی تو یہ بہت رہے ہیں, شروع سے ہی ان کو لالچ رہی ہے, لیکن کام کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کراچی میں. یہ ان کو ابھی جو الیکشن ہونے والے ہیں, بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا اسٹینڈ رہ گئی ہے. اب مطلب کراچی میں ان کی کیا اسٹینڈ ہے. اب انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے. لوگ ان کو جہاں پہ جا رہے ہیں, کام نہیں کیا ہے ایم کیو ایم نے, مطلب خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم سے کے حوالے سے آپ بات کریں گے نا, تو ایم کیو ایم نے کوئی کام نہیں کیا کراچی میں. آپ دیکھ نہیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا. کون سپورٹ کرے گا ان کو؟ کون کرے گا سپورٹ؟ پیپلز پارٹی کرے گی یا پی ٹی آئی کرے گی؟ فیڈرل سے سپورٹ مانگ رہے ہیں وہ. تو فیڈرل سے سپورٹ, فیڈرل کے ساتھ بیٹھے ہوئے پھر بھی سپورٹ مانگ رہے ہیں. یہ پہلے دن گئے کیوں تھے؟ اور اگر آپ کے کوئی معاملات تھے تو اس دن آپ کو پہلے وہ ڈیسائیڈ کرنے تھے. جب عمران خان صاحب یہاں پہ $1 ارب روپے کا وہ دے کے گئے تھے پیکج یہاں پر, یا 30 پتہ نہیں کتنے, مجھے یاد نہیں ہے, ابھی شاید 1 ارب روپے کا شاید پیکج دے کے گئے تھے, اس میں سے کتنے 1 روپے بھی دیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کو آفر کے بعد ہم نے اسٹانس دیکھا, کیا ان کی طرف انکلائنڈ ہو گئے؟ بلاول صاحب جو ہیں, وہ بلاول صاحب نے ایک پتا پھینکا تھا ان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے, اور ایم کیو ایم اس چکر میں آنا چاہ رہی ہے یا آ گئی ہے شاید, سمجھ لیں آپ یہ بات. خالد مقبول کہتے ہیں نہیں, یہ وہ کہتے ہیں نا, لیکن وہ ہمیشہ سے یہ ان کا یہ اسٹینڈ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف انکلائنڈ ہو گئے ہیں, یا پھر ابھی جو ان کا سٹانس ہے وہی کلیئر ہے, ان کو وزارتیں نہیں چاہیے, وہ سپورٹ میں بھی رہیں گے لیکن ان کو منسٹری نہیں چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو سیاست کا حسن ہے, اور یہ اتحادیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہ ہر حکومت میں, جب پیپلز پارٹی, نون لیگ ہو اور تحریک انصاف کے ساتھ ہماری ہماری الائنس ہے اور مطمئن ہے, اور چھوٹے موٹے گلے شکوے ضرور ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بات واضح کہہ دی کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن ہم وزارتیں چونکہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہے, تو ان کے کچھ گریونسز ہے وہ ہم نے سنے ہیں. اسد عمر صاحب کی سربراہی میں کل ہمارے پارلیمانی لیڈران گئے تھے اور ان سے ملاقات کی, ان کے تمام تر تحفظات سنے. اصل چیز ہے کراچی کو ڈیولپ کرنا, یہ ہماری بھی پالیسی میں شامل ہے. ہماری بھی خواہش ہے 200 ارب روپے, صرف اور صرف 200 ان کے گریونسز جنرلی یہی گریونسز تھے کہ بجٹ کا ایشو تھا, بجٹ اکیلا اور سول رسپانسبلٹی تو پیپلز پارٹی کے اوپر آتی ہے نا.
کراچی کی تعمیر، کراچی کی ترقی، کراچی کی خدمت ہمارا اولین ترجیح ہے. یہ ایم کیو ایم کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، پی ایم ایل کا ہے، سب کا ہے. ہماری حکومت ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے 200 ارب روپے جاری کر دیے، ٹینڈر آج ہو چکے ہیں، آج یا کل میں ٹینڈر ہونے والے ہیں. آپ کو سڑکوں 200 ارب روپے، ٹھیک ہے 200 ارب روپے کے ٹینڈر ابھی اخباروں میں آپ دیکھ لیں، ابھی کام شروع ہونے والے ہیں. 16 کروڑ روپے فی ایم این اے جاری ہو چکے ہیں. پہلا اس کا جو فیس ہے جس میں K4 شامل ہے، 12.5 10 11 ارب یا 12 ارب روپے صوبے کو ہم نے دیے ہیں. K4 کا پروجیکٹ بھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو اب گرین لائن کا کام شروع ہے وہ انشاءاللہ 7 فروری کو خان صاحب آئیں گے خود افتتاح کرنے کے لیے. تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کے چینل کے توسط سے میں دے رہا ہوں. تو یہ ایک اچھی خبریں ہیں. K4 کا پروجیکٹ جو 12 ارب روپے ہم نے پچھلی دفعہ نون لیگ کی حکومت نے صوبائی حکومت کو دی تھی جو پیپلز پارٹی کی تھی، ابھی ہم نے دوبارہ 10-12 ارب روپے کو جاری کیے ہیں. اور ہم جو اس میں آدھی پیمنٹ ہم کریں گے، آدھی پیمنٹ صوبہ کرے گا. K4 کی بات کرے گا. میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا، بھائی کی تصویر کرنا چاہوں گا. 200 ارب کا تو مجھے نہیں پتا، 12 ارب روپے کی جہاں تک بات ہے، اس 12 ارب میں انہوں نے جو 9 ارب روپے یا 9.5 ارب روپے جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں جو نواز شریف اور شاید خاقان عباسی کے دور میں چل رہی تھی ان کے لیے جاری کیے ہیں. باقی وہی 3.5 یا جو اتنے پیسے بنتے ہیں انہوں نے کراچی کے لیے 160 ارب میں سے ابھی تک جو ہے ان کو میرے خیال میں 3.5 ارب روپے، جو باقی تو آن گوئنگ اسکیمز ہیں 12 ارب کی جو یہ بات کر رہے ہیں. 200 ارب کا مجھے نہیں پتا یہ جو بات کر رہے ہیں. اس کے لیے 162 ارب روپے کراچی کے لیے آپ نے اسپیشل ایک سوال کیا کہ ایم کیو ایم کیوں جو ہے وہ ابھی وہ بلاول صاحب کے حوالے سے یہ ان کی آفر دیکھ کر آ رہی ہے یا کس وجہ سے حکومت سے. میں سمجھتا ہوں پچھلے 1.5 سال سے ایم کیو ایم کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ بھی ان سے یہ سوال کر رہے ہیں. اب ان کو کل ایم کیو ایم پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو نے پیپلز پارٹی کے لیے کہا کہ ہمارا بدترین ایکسپیرینس تھا آپ لوگ کے ساتھ الائے فارم کرنا. دیکھیں وہ اس سے پہلے یہ ہمارے ساتھ حکومت میں رہے، 5 دفعہ حکومت سے نکلے، پھر 5 دفعہ حکومت میں شامل ہوئے. اختلاف سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہوتا رہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ایک بڑے ویژن کے تحت اور کھلے دل کے تحت ان کو دعوت دی ہے. اس لیے سن لیں نا، یا پھر حکومت کو ویک کرنے کے لیے، حکومت کو ویک کرنے کے لیے نہیں، اس لیے ان کو کہ ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا ہے، ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا ہے کہ کیونکہ آپ ذرا لارجر پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں. ان کے ہمیشہ سے ہمارے ساتھ جو گلے شکوے رہے ہیں کہ جی بلدیات میں کچھ بہتری لانی چاہیے، ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. ایون کہ جو ہمارے وزیر بلدیات ہیں ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ان کو منسٹری دینے کے لیے تیار ہیں. بات یہ ایسے ایڈریس ہو رہے ہیں نا. آپ دیکھیں پورے چاروں صوبوں میں، سن لیں آپ، چاروں صوبوں میں مجھے بتا دیں کسی صوبے کے اندر، 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے اس وقت، کسی صوبے کے اندر الیکٹڈ بلدیاتی نظام یا نمائندے بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے ابھی الیکشن ہونے والے ہیں. کسی اور صوبے میں آپ مجھے بتا دیں نا. آپ کی سندھ پولیس کی بات بتا دیں، میں آپ سے صرف اتنی ایگزامپل، سر KPK کی پولیس 5 دن کے اندر مرڈر کیس سالو کر لیتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ 5 دن کے اندر مرڈر کیس کی تمام تر ڈیٹیلز آ جاتی ہیں KPK پولیس. نہیں ایسے بہت سے کوئی اکا دکا ریسنٹ کیس کی بات کر رہی ہوں میں. ابھی ایک جرنلسٹ ہے ہرمیت سنگھ جو صحافی ان کے بھائی کے ساتھ ہوا. کسی ایک کیس کو آپ نظیر بنا کے آپ نہیں کہہ سکتے. سکھ تھے، ہندو منگیتر تھی ان کی، اور ہندو منگیتر نے اس سے ایک لڑکے بیچارے نوجوان کا مرڈر کروایا. اتنا کمپلیکیٹڈ کیس اسی لیے ہو گیا تھا. میں آپ اس کو سالو کیا. وہ سکھ تھے اسی لیے ہو گیا. کوئی مسلمان ہوگا تو نہیں کر رہا. کوئی اکا دکا کیس ایسا ہوگا. آپ لوگ بھی ہر چیز میں کرٹیسزم کرتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن آپ نے ہر چیز کے ساتھ کام کیا ہو تو پولیس اگر کوئی کام کیا ہو، عوام مر گئی ہے، بالکل بھوک سے مر رہی ہے. لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں. لوگ نہیں، ہمارے مشرف صاحب کے دور میں پیرس ہی تھا. لوگ اپنے آپ کو بھوک سے نہیں مار رہے تھے. مشرف صاحب کے دور میں معیشت ہماری سٹیبل تھی بہت. آپ دیکھیں ان لوگوں نے لوگوں کو بھی بات سمجھ آئے گی. آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر KPK پولیس نے ایسا کیس سالو کیا تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. کوئی اکا دکا کیس ایسا اگر ہوا، میں اکا دکا نہیں، ان کی پولیس کو پرفارمنس بہت اچھی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، میں ابھی بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں، شو میں بیٹھ کے کر رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی انہوں نے کیا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اسی طرح سندھ کے اندر بھی جو پولیس
پولیس بیچارے اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کر بہت سارے کام کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے جتنے سندھ کے اندر ہمارے پولیس کے بھائیوں نے شہادتیں دی ہیں اور جس طرح کی ان کی کارکردگی ہے وہ بھی آپ کو نہیں بلانی چاہیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا لالچ دینا ضروری ہے یا پھر وہ ایک گڈ فیتھ میں بھی ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے کام کر سکتے ہیں؟ بات کی ہے نا, اب آپ اس کو لالچ سمجھیں. وہ خود آپ کے کل پارٹی کے شخص کہہ رہے لالچ, ہم نے اسی لیے لالچ دی, وہ خود میں نہیں کہوں گا, اگر کسی نے یہ بات کی میں نہیں کہوں گا. چیئرمین صاحب نے بڑی اچھی انہوں نے بھی کہا حکومت کو گرا دیں, آ جاؤ ہمارے پاس, مل جل کر چلنے کے لیے صوبے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ بھی کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو مل کر چلنا چاہیے اس صوبے کے, چاہے وہ شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں. یہ جب بھی ترقی کریں گے, کراچی جب بھی ترقی کرے گا, یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل جل کے چلنا چاہیے. وزارتوں میں شامل تھے نا, ہم نے تو ہر دفعہ ان کو وزارتیں بھی دی ہیں اور اپنے ساتھ بھی بٹھایا ہے. پھر کیوں سالو نہیں ہوئے کراچی کے ایشوز؟ یہ تو ایم کیو ایم سے پوچھا نا جی, یہ تو آپ کو جواب وہ دیں گے. جب آپ فیلئر ہو جاتے تو آپ بولتے ہیں ایم کیو ایم سے پوچھیں. آپ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کا مجھ سے سوال کر سکتے ہیں نا, اگر ان کے وزراء نے ڈیلیور نہیں کیا تو اس کا جواب وہی دیں گے. انتظامی یونٹس کی بات کی ہے ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے کہ ہمارے بہت سارے گریونسز ہیں لیکن اس میں سے ایک انتظامی یونٹس کا بھی گریونسز میں سے ایک مسئلہ شامل ہے. تو کیا انتظامی یونٹس کھولنے کی ایک سازش ہے دوبارہ سے, یا جو ایم کیو ایم پہلے تھی وہی دوبارہ ہونے جائے گی؟ نہیں, ایم کیو ایم جو پہلے تھی کسی زمانے میں اب وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی. جو آپ جس طرح آپ لے کے جانا چاہ رہی ہیں کہ وہی وہ لاشیں اور یہ مطلب وہ بوری بند لاشیں, وہ ختم ہو گیا سارا. وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے یا جیلوں میں ہے وہ, اور کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ شاید. سر برائی پھیلنے میں دیر تو نہیں لگتی نا ہمارے ملک میں, اچھائی پھیلنے کا. اب اگر میرے بھائی پی ٹی آئی والے اگر لوگوں کو یہاں پہ ریلیف دے دیں گے تو برائی نہیں پھیلے گی. میں آپ کو شرطیہ بولتا ہوں. سر یہ کیسی بات کریں, پریکٹیکل بات کریں نا. آپ جو بات کریں 1 کروڑ نوکریوں کی آپ نے بات کی, ایک نوکریوں سے نکال رہے ہیں لوگوں کو. سر پریکٹیکل کیسے ہو سکتا ہے یہ اتنا 70 سال کا جو اتنا میس کریٹ ہو گیا, کیا وہ آئیڈیلائز ہو جائے گا؟ اکانومی آپ کو لگتی ہے درست میں چلی جائے گی؟ بالکل ہو سکتی ہے, نوکریاں بھی ہوئی ہے تو پی ٹی آئی نے بات کر رکھی تھی نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں آج آپ جس بات آپ اس لیے زیادتی کر رہی ہیں کہ جس جماعت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, بیچارے یہ کہاں ہیں, یہاں مشرف صاحب کی پارٹی ہے. آپ ان سے اس طرح کا سوال کر رہی ہیں بھائی کو, میں بڑی داد دیتا ہوں. 8 سال ہم نے ایسی عمرانی کی ہے کہ آپ ابھی پارٹی کی بات کر رہا ہوں سر, 10 سال اگلے 10 سالوں میں بھی سر اس وقت آپ کی پارٹی وجود میں نہیں تھی, اس کے بعد پارٹی آپ کا ٹریک ریکارڈ پچھلا بھی رہا ہے لوگوں کے سامنے. آج آپ بول رہے ہیں کہ جی سٹیک ہولڈر اب نہیں ہے, تھے سٹیک ہولڈر کی زمانے میں, اب ختم ہو گئے. آپ سے سوال کیا ہے اور یہ پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک رومر ہو, لیکن اب واضح ہو گیا ہے کہ اس میں صداقت ہے, کوئی یہ رومر نہیں ہے. انتظامی یونٹس کے اوپر اندر جو ہے بیرونی ایک جھگڑا ہوا جس کے اوپر خالد مقبول صدیقی صاحب نے ریزگنیشن دے دیا. تو آپ سپورٹ اس لیے بھی نہیں کر رہے ان کو کہ انتظامی یونٹ پہ تو خیر کوئی بات نہیں ہوئی. انتظامی یونٹ کے اس وقت پاکستان کو یا صوبے کو ایم کیو ایم کے انٹرنل بات کر رہے ہیں یا آپ صوبے کے اندر؟ نہیں, ایم کیو ایم نے یہ آپ سے سوال کیا کہ ہمیں انتظامی یونٹس چاہیے اور ویسے ہی باہر ہونے چاہیے. یونٹ آفیسرز کی بات کر رہے ہیں, تو وہ آپ لوگوں نے کہا کہ اس میں آپ سپورٹ نہیں کر سکتے, ڈومین تو ان سے سوال کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے وہ, لیکن وہ آپ سے مدد مانگنا چاہ رہے تھے. یہ بات تو ریکارڈ پہ نہیں ہے, لیکن یہ اندر کی خبر یہ ہو سکتی ہے. کل میں نے سوال کیا تھا ایم کیو ایم پاکستان کے ریپرزینٹیٹو سے, ان کو غصہ آ گیا تھا. باقی جو کراچی غصہ آ گیا تھا تو ثابت ہو گیا. نیا آفس بنا لینا. آپ کی بات کو آپ ضروری ہے 90 پہ جا کے دوبارہ کریں, میں ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کراچی کے درد ہمیں ہے اور خان صاحب کو ہے, اور بہت بڑا اچھا پیکیج ملا بھی ہے, ٹینڈر بھی ہوئے ہیں, اور بہت زبردست قسم کے یہاں بڑے پروجیکٹ آنے والے ہیں. کراچی کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہیں. ٹھیک ہے, آپ 1 منٹ بتا دیں. چلیں آخری جواب مجھے دے دیں. انتظامی یونٹس اگر دوبارہ سے بحال ہو جاتے ہیں وہ اسی لیے الگ ہوئے ہیں, بیسیکلی اندر مسئلہ یہی ہے, اور وہ وہی شروع ہو جائے گا وہ جو پہلے تھا مسئلہ. پہلے تھوڑا سا اس ورڈ کو چینج کریں. نہیں وہ بتا رہے ہیں نا, نہیں وہ خود کو کہہ رہے ہیں, وہ ذرا ڈسپلن کر کے بتا رہے ہیں, اندر ہی بات کریں. تنظیمی یونٹس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. دیکھیں بات یہ ہے, صرف ایم کیو ایم اس وقت ناراض نہیں حکومت سے, جی ڈی اے کو آپ دیکھ لیں, بی این پی کو آپ دیکھ لیں, سارے لوگوں کو تفضات ہیں. اس میں اگر ان کے مطالبات میں ایک یہ مطالبہ ہے, وہ ایک اگر سیاسی پارٹی ہے انہوں نے ایک مطالبہ رکھا ہے, ظاہر ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں گے, لیکن سوال وہ آپ سے اگر فیوچر میں کرتے ہیں تو آپ لوگ کریں گے ریزالو. دیکھیں کسی بھی پارٹی کو اپنا آرگنائزیشنل سیٹ اپ چلانے کے لیے اگر اس کو ایک اپنے سیکٹری
سیکریٹریٹ کی یا باقی چیزوں کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، مگر جس طرح پچھلے عرصے میں ہوتا رہا پارکوں پہ قبضے کر کے بہت وہ بہت درست شکریہ نہیں ہے. اس ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب. ایک بات میں اور ایک چیز خالی میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا، پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں تو سر وہ ایک آپ کے فاروق نسیم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جج جو ہے یہ دماغی توازن اس کا خراب ہے اور اس کے اگینسٹ ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے. تو وہ سر بھیجنے کا ہے پروگرام یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے سر، یہ اس پہ کسی اپڈیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ آ جائے گی. اور کیوں ضرورت کیوں فیصلہ آ گیا، فیصلہ کیا سر بلند خان بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا. اور سر سید فرحان صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، ہمیں کال پہ جوائن کیا تھا. ایم کے پاکستان سے ساجد احمد صاحب نے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے بات نہیں کر پایا، ہم ان سے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو آل.